بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے یوٹیوب چینل دانی بھائی آفیشل 123 پر سواگت ہے آپ کا۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے سر درد کے علاج کا مدنی وظیفہ، مولانا الیاس قادری و انجینئر محمد علی مرزا۔ چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو میں بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے۔ اچھا، یہ وہ منن والے جو ہے نا، ان کے کام کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو۔ اگر آپ کو مطلب حسن زن ہے اور اگر آپ حسن زن کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے، بزرگوں پر اعتماد کر کے اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تجربہ ہے ہمارا، تو بارہا تجربہ ہے، عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ جیسے دہاڑ کا درد ہے کسی کے، تو اس کی دہاڑ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ اب یہ 4 دہاڑوں کی تعداد 4 ہے، یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، تو یہ شاید یہاں یہ چاروں چباتے ہیں، 32 دانت کی 32 ہی مشہور ہے، تو 4 کمائیں 32 کھائیں، یہ آسانی ہو جاتی 32 کو۔ پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے، قطب عالم کا واسطہ، ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے، یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے۔ اس طرح کی یہ، اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے، تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جب وہ ایک آیا تھا، وہ کردستانی جو بٹ بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں۔ اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے۔ ہاں جی، یہ روحانی بائی پاس، اور چھڑ دو بائی پاس، ختنہ کر کے دسو جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو۔ آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی انجینئر صاحب، اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا۔ داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا، آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا۔ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ ہیں، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے، اور علاج کرنا ہے۔ جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں، اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں۔ آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں۔ کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی کیا مسئلہ دھیری جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر یقین ہے تو کرے نا۔ کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کے بندوں خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں, ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات, وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں, وہ بالکل درست ہے, وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہو گئی, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے, دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی, نہ. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے, وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے. چلو ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.